بغداد کے ایک بڑے بازار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے ہر طرح کے کھانے چولہوں پر چڑھائے ہوئے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد کے گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا دل بھی للچایا، لیکن غریب کے پاس مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا، لیکن وہاں سے ہٹنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کھانوں میں اتنی خوشبو تھی کہ بھوک لگ رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے کو کھولا، اس میں سے سوکھی ہوئی روٹی نکالی اور دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا، جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نان بائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہوئی اور وہ چلنے لگا تو نان بھائی نے اس کا راستہ روک کر کہا کہ کیوں مستنڈے، کہاں بھاگ رہا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ کون سے پیسے؟ فقیر نے حیران ہو کر پوچھا۔ اچھا، کون سے پیسے؟ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے، وہ یا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ عجیب انسان ہو تم، فقیر نے کہا۔ وہ بھاپ تو ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بھلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا گیا جس کی قیمت ادا کروں؟ بس بس، ادھر ادھر کی باتیں مت کر، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ نان بھائی نے یہ کہہ کر فقیر کا گریبان پکڑ لیا۔ بیچارہ فقیر پریشان ہو گیا کہ اس ہٹے کٹے نان بھائی سے اب کس طرح جان چھڑائی جائے۔ اتنے میں بہلول کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے بہلول کو ہمدرد جان کر تمام قصہ سنایا تو بہلول نان بھائی سے بولا، اچھا یہ تو بتاؤ، اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ تو نان بھائی بولا، نہیں، کھانا تو نہیں کھایا ہے، مگر بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے اس کی قیمت مانگی ہے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آ رہی، نان بھائی نے کہا۔ تو بہلول بولا، بالکل درست کہہ رہے ہو تم بالکل صحیح۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر کر سکے نکالے اور وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا کہ نان بھائی یہ لے، پیسوں کی آواز پکڑ، یہ لے، اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لے، یہ لے، یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے۔ ارد گرد کھڑے لوگ ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے تھے۔ نان بھائی نے اپنی خفت مٹا کر بولا، یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک دفعہ اپنے محل میں شراب نوشی کی محفل سجا رکھی تھی۔ وزراء اور امیر بیٹھے تھے کہ بہلول بھی وہاں آ پہنچا۔ اس نے بادشاہ کی حرکتوں کو خاموش نگاہوں سے دیکھا تو ہارون رشید کو اس کی نصیحتیں یاد آ گئی۔ نشے کے ترنگ میں اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ بہلول کوئی ایسی بات کر دے جس سے میرا سر جھک جائے، وہ خود پہل یہاں کرے۔ اس نے بہلول سے کہا کہ بہلول میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ بہلول نے کہا، جی ہاں حضور۔ ہارون رشید نے سوال کیا کہ بہلول یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا وہ حرام ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ بالکل نہیں۔ ہارون نے کہا کہ اگر وہ انگور کھا کر پانی پی لے تو؟ جواب دیا کہ جناب کوئی حرج نہیں ہے۔ ہارون نے آگے کہا کہ اب یہی شخص انگور کھا کے اور پانی پی کر اس کے بعد دھوپ میں بیٹھ جائے تو پھر؟ بہلول نے جواب دیا کہ محترم کوئی مذائقہ نہیں ہے، جتنی دیر چاہے بیٹھے۔
پھر آگے فرمایا کہ تو پھر بہلول تم خود ہی بتاؤ کہ یہی انگور اور پانی کچھ عرصہ دھوپ میں رکھ دیے جائیں تو حرام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہارون رشید نے بڑے فخر کے ساتھ اپنا فلسفہ بیان کیا۔ بہلول نے ہارون سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں چند سوالات آپ سے کروں؟ ہارون نے کہا کہ جی اجازت ہے۔ بہلول نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اگر کسی آدمی کے سر پر تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو کیا اس کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ خلیفہ ہارون رشید نے فوراً جواب دیا کہ نہیں۔ اس کے بعد اگر اس کے سر پر تھوڑا سا پانی ڈال دے تو کیا اس شخص کو کوئی تکلیف ہوگی؟ ہارون بولا کہ نہیں، بالکل نہیں ہوگی۔ پھر بہلول بولا کہ اگر اس مٹی اور پانی کو ملا کر ایک اینٹ بنائی جائے اور اس شخص کے سر پر ماری جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو بہلول۔ ہارون ہنسا اور کہا کہ اس کا تو سر ہی پھٹ جائے گا۔ تو پھر عالی مقام، اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جس طرح مٹی اور پانی مل کر انسان کا سر پھوڑ سکتے ہیں، اسی طرح انگور اور پانی بھی مل کر ایک ایسی چیز بنا دیتے ہیں جو حرام اور ناپاک ہے، جس کے پینے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور اس میں برے اور بھلے کی تمیز نہیں رہتی۔ اس لیے اسلام نے اس کے پینے والے پر سزا واجب کی ہے۔ بہلول دانا ہمیشہ کی طرح ایک دن ہارون رشید کو نصیحت کرنے کے لیے شاہی محل میں آئے۔ اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ اس مغرور خلیفہ کے کانوں پر جو تک نہیں رینگنی، لیکن عادت سی ہو گئی تھی کہ وہ کبھی کبھار محل میں آ کر اشاروں سے خلیفہ کو سمجھائیں کہ وہ غلطی پر ہے۔ ہارون بھی بہلول کی باتیں سننے کا عادی ہو چکا تھا۔ اگرچہ وہ چپتی ہوئی باتیں کرتے تھے اور خلیفہ کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کرتے تھے، اس کے باوجود بھی ہارون بہلول کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا۔ لیکن اب کی دفعہ بہلول نے بھری محفل میں ایسی حرکت کی جس سے خلیفہ بہت ناراض ہوا۔ ہوا یوں کہ بہلول دربار میں داخل ہوا تو دیکھا لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہارون کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہے۔ جس طرف بہلول نے نظر دہرائی کہیں بیٹھنے کی جگہ ہی نظر نہیں آئی۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی احساس کیا کہ کوئی شخص انہیں دیکھ کر خوش نہیں ہوا۔ وہ تھوڑی دیر تک کھڑے ہو کر لوگوں کو تکتے رہے۔ اس کے بعد مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھے تخت کی طرف چلے اور ہارون کے ساخت تخت پر بیٹھ گئے۔ دربار میں بیٹھے ہوئے خوش آمدی لوگ چیخنے چلانے لگے کہ یہ کیسی حرکت ہے، یقیناً بہلول دیوانہ ہو گیا ہے۔ ابھی تک کسی نے خلیفہ کی اس طرح سے بے احترامی نہیں کی تھی۔ ہارون لوگوں کی باتیں سن کر بہلول کی طرف غصے سے دیکھنے لگا، لیکن بہلول ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ان کے لبوں پر ایک ملائم مسکراہٹ تھی۔ غصے سے ہارون کی زبان بند تھی۔ وہ احساس کر رہا تھا کہ بہلول نے اس حرکت کے ذریعے دوسروں کے سامنے اس کی توہین کی ہے۔ سب لوگ حیران ہو کر خلیفہ اور بہلول کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہارون گہری سوچ میں پڑ گیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح بہلول سے اپنی جان چھڑائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بہلول کی طرف دیکھ کر بولا کہ اب جب تم تکلیف کر کے ہم سے ملنے آئی ہو تو میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تم اس کا جواب دو گے تو ہم تمہیں 1000 دینار انعام میں دیں گے، لیکن اگر تم اس کا جواب نہیں دے سکے تو ہم حکم دیں گے کہ تمہاری مونچھیں اور داڑھی منڈوا کر تمہیں ایک گدھے پر سوار کر کر گلی گلی، کوچوں کوچوں اور بازاروں میں پھرایا جائے۔ بہلول سمجھ گئے تھے کہ خلیفہ انتقام پر اتر آیا ہے، اس لیے اس کی توہین کرتے ہوئے بولے، مجھے تیرے دیدار کی تو ضرورت نہیں ہے، البتہ ایک شرط کے ساتھ تیری پہلی بوجھنے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون نے پوچھا کہ کیسی شرط؟ بہلول نے کہا کہ اس شرط پہ
تم مکھیوں کو حکم کرو کہ وہ مجھے نہ ستائیں۔ ہارون سر جھکا کر سوچنے لگا۔ اس کے بعد دوسری طرف دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ توقع کر رہا تھا کہ مجمع سے کوئی شخص بہلول کو جواب دے دے، لیکن سب دنگ رہ گئے۔ مجبوراً ہارون کہنے لگا کہ یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ مکھیاں تو میرا حکم نہیں مانتی۔ بہلول حقارت سے ہارون کو دیکھتے ہوئے بولا کہ تم کیسے بادشاہ ہو جو ان ناچیز مکھیوں کے سامنے عاجز ہو؟ اس بات پر تمام درباری کھیکے لگا کر ہنسنے لگے۔ ہارون غصے کے عالم میں اسے ایسی نظروں سے درباریوں کی طرف دیکھنے لگا، اس کے رعب سے سب کے لبوں کی ہنسی اور مسکراہٹ دور ہو گئی اور ان کی سانسیں رک گئی۔ بہلول نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے ہارون کو حد سے زیادہ دوسروں کے سامنے رسوا کیا ہے۔ اس کے بعد بہلول نے یہ ارادہ کیا کہ ہارون کی دلجوئی کرے اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرے۔ انہوں نے ہارون سے کہا کہ اب اپنی پہلی پوچھو، میں کسی شرط کے بغیر اس کو بوجھنے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون نے کہا کہ اگر تم نہیں بتا سکے تو وہی سزا دوں گا جو میں نے پہلے کہی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے اور 12 شاخیں ہیں، ان میں سے ہر ایک شاخ پر 30 پتے ہیں، ان پتوں کا ایک رخ روشن ہے اور دوسرا کالا ہے۔ بہلول سوچ میں پڑ گیا۔ انہوں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ کیسا سوال ہے، بہلول تو اس کا جواب نہیں دے پائے گا، اس کو سزا ضرور ملے گی۔ خلیفہ ہارون رشید فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولے، اگر جواب نہیں دے سکتے ہو تو دیر مت کرو اور سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خلیفہ نے کارندوں کو حکم دیا کہ بہلول کی داڑھی مونچھ منڈوا کر اور گدھے میں بٹھا کر گلی گچوں میں پھرایا جائے۔ بہلول خلیفہ کی بات کاٹتے ہوئے بولا، یہ درخت سال ہے اور 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں اور 30 پتے مہینے کے دن ہیں، جن کا اجلا رخ دن کا اور کالا رات کا ہے۔ جواب سن کر مجمع میں سے شاباش شاباش کی آوازیں گونجنے لگی۔ سب خوش ہو کر بہلول کو داد دینے لگے، لیکن خلیفہ ہارون رشید خاموش رہا۔ خلیفہ کا منہ لٹک گیا تھا اور اس کے چہرے پر شکست کے آثار نمایاں تھے۔